الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات محترم، اس وقت ہم خوشی اور غمی کے تذبذب میں ہیں. حضرت کی تشریف آوری کی ہمارے لیے بہت ہی خوشی کا موقع ہے اور حضرت علامہ صاحب کی نہ تشریف آوری نہ ہونے کا ہمیں غم بھی ہے. حضرت نے آتے ہی فرمایا کہ پہلے 2-3 دن پہلے تشریف لائے کہ پہلے حضرت کی ملاقات کے لیے یہاں آنا ہوتا تھا یا ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے آنا ہوتا تھا، لیکن آج دل پر پتھر رکھ کر ان کی تعزیت کے لیے میں دل کا قدم رکھ رہا ہوں. اللہ جل شانہ ان شخصیات کی جن کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم دین خالص لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ ہم بھی معلوم نہیں کن کن گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہوتے. تو بہت ہی ہم احسان مند ہیں حضرت کے کہ انہوں نے بلکہ ان کے دادا جان سے جو حضرت علامہ صاحب کے تعلقات تھے ان کو قائم رکھا ہوا ہے، برقرار رکھا ہوا، اور وہ سب سے پہلے یہاں حضرت کے دارے میں تشریف لائے، ہمارے غم کے وقت ہمارے سر پر ہاتھ رکھا، ہمیں حوصلہ دیا. انشاءاللہ العزیز اگر یہ شخصیات ہماری سرپرستی کرتی رہیں گی تو اللہ جل شانہ ہم سے بھی ٹوٹر سے کچھ نہ کچھ کام انشاءاللہ لے لیں گے. تو میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. حضرت کا تعارف الحمدللہ پورے انگلینڈ میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر ان کے کام کے حوالے سے، ان کے نام کے حوالے سے الحمدللہ سارے خاص طور پر علماء کرام سب اس سے واقف ہیں. لیکن میں ساتھ شرمندہ بھی ہوں، بہت سارے علماء کرام کی کثیر تعداد میں تشریف فرما ہے، کسی کو میں دعوت نہیں دے سکا کیونکہ کوئی ایسا پروگرام باقاعدہ ترتیب سے نہیں تھا. حضرت تشریف لائے اور میں نے عرض کر دیا کہ حضرت ہمیں ہفتے کے دن حضرت کا ریگولر درس قرآن ہوتا تھا جس کو ہم نے جاری رکھا ہوا ہے، تو اگر آپ کی تشریف آوری ہو جائے تو ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے گی. تو حضرت نے فوراً فرما دیا کہ ضرور میں ضرور. تو یہی تھا کہ جو ساتھی موجود ہیں کچھ ساتھی اور آ گئے، لیکن جہاں جہاں بھی الحمدللہ اطلاع پہنچی ہے سارے حضرات تشریف لائے. میں تمام حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات کے آنے کی وجہ سے ہمیں بہت حوصلہ ملتا ہے اور آپ انشاءاللہ مجھے اس کی برکات بھی ہوتی ہیں. وقتاً فوقتاً میں انشاءاللہ سب حضرات کی خدمت میں عرض کرتا رہوں گا اور آپ کا استفادہ انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے. اللہ جل شانہ حضرت کا سایہ تعبیر ہمارے سر پر قائم دائم رکھے اور
اور اس ادارے کے ساتھ جس طرح ان کا حضرت علامہ صاحب کے ساتھ تعلق تھا، ان کے دادا جان رحمہ اللہ کا تعلق تھا، انشاءاللہ عزیز ہماری سروں پر بھی ان کا سایہ شفقت اسی طرح رہے گا. اللہ جل شانہ اسی طرح رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات علماء اکرام، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، آپ کے علم میں یہ بات آ جائے تو اچھا ہے کہ یہ ناکارہ جو اس وقت آپ سے مخاطب ہے، اس سفر پر آنے سے پہلے یہ نیت تھی کہ حضرت علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ کے متعلقین سے ملاقات کریں گے، کلمات تعزیت ان کے سامنے پیش کریں گے، اور حضرت مولانا یوسف مطالعہ رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں جائیں گے. ان کے جو متعلقین ہیں ان کے سامنے اپنے تعلق کا حضرت سے اظہار کریں گے، اور اگر موقع ملے گا تو حضرت کے محاسن اور حضرت کے سلسلے میں، یعنی ان کی بڑائی، ان کی بزرگی ہمیشہ پیش نظر ہے. بڑوں میں اللہ سب سے بڑا، اللہ سے بڑا کوئی نہیں. پھر اللہ کے بعد اللہ کے انبیاء، رسول، یعنی جو نبی اللہ نے بھیجے، جو رسول اللہ نے بھیجے، وہ سب سے بڑے. اور ان نبیوں میں، رسولوں میں، اللہ کے مبعوث کردہ، اللہ کا پیغام سنانے والوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے برتر ذات ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ سب سے بڑے ہیں، لہذا مختصر کیا کہا جاتا ہے؟ سب سے بڑا اللہ، اور ان کے بعد اللہ کے بعد اللہ کے آخری پیغمبر اور تمام انبیاء اکرام، لیکن آخری پیغمبر سارے پیغمبروں کے امام ہیں اور سارے پیغمبروں کے نبی بھی ہیں. یعنی اگر حضرت کو کہا جائے نبی الانبیاء، نبی رسول الرسل، بالکل صحیح ہے. کیوں؟ حضرت نے نبیوں کی امامت فرمائی. سارے نبی آپ کی نبوت پر ایمان لانے کے مکلف تھے. پوری آیت پڑھیے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا. اللہ اکبر. کہ وہ رسول آئیں، آخذتم علی ذلک، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا تم نے اس وعدے قول قرار کو قبول کیا؟ قالوا اقررنا، ہاں ہم نے قبول کیا. قرآن مجید میں وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے. تو آپ نبی الانبیاء. ظاہر ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد
کوئی آدمی اگر رتی برابر حضور کی طرف سے دل میں میل لائے گا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا. سیدھی سیدھی بات. کوئی میل آ جائے, کوئی یہ کہتے ہیں ہم حضور سے خوش نہیں ہیں, ایمان چلا جائے. ایمان, حضور سے خوش ہونے کا نام ایمان, حضور سے محبت کرنے کا نام ایمان, حضور سے تعلق کا نام ایمان ہے, حضور کے کہے ہوئے کو ماننے کا نام ایمان ہے, حضور نے جن چیزوں سے روکا ہے رک جانے کا نام ایمان ہے. تو لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ کے بعد آپ کے صحابہ اکرام. دیکھیے اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیے, آپ یہ نہ کہیے گا کہ اس سے تو صرف صحابہ یاد ہے. کیا صحابہ کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟ ہمیں تو صرف صحابہ یاد ہے, لیکن صحابہ کے علاوہ کچھ اور بھی ہے. جو قرآن کی آیت جو پڑھی ہم نے صحابہ کے ذریعے سے ملی. جو آج عشاء کی نماز آپ نے پڑھی ہے صحابہ کے ذریعے سے ملی. یہ داڑھی جو رکھے ہوئے ہیں ہمارے بزرگ لوگ, یہ صافہ جو باندھے ہوئے ہیں ہمارے بزرگ, یہ سب صحابہ کے ذریعے سے ملی. دین کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں صحابہ کا دخل نہ ہو. کان کھول کر کے سنیے, میرا دعویٰ ہے پوری دنیا کو. صحابہ یاد ہے تو سب کچھ یاد, اور صحابہ نہیں یاد ہے تو کچھ نہیں یاد. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبیوں کے بعد کہے کے لیے نبیوں والا کام صحابہ کریں. نبیوں والا کام, جی ہاں نبیوں والا کام. دیکھیے آپ جانتے ہیں ہم تو معقول بات کہتے ہیں, اگر نامعقول اس کو برا مانے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں, اور معقول آدمی اگر اس کو پسند کرے تو ہم سمجھتے ہیں ہماری نجات. معقول بات ہونا چاہیے, دل لگتی عقل لگتی ایسی بات ہونا چاہیے جس پر کسی کو اعتراض نہ ہو. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سامنے رکھیے, اور اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو آخری پیغمبر بنایا. ساری دنیا جانتی, کسی پر نہ کوئی دان ہے نہ تعریض. آخری پیغمبر. اب جب آخری پیغمبر آ گئے تو خود پیغمبر کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے جب کوئی پیغمبر دنیا سے جاتا تھا تو ان کی جگہ پر دوسرا پیغمبر آتا, اور اب میرے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے. اگلے زمانے میں جو کام پیغمبروں سے, کتنے پیغمبر آئے پے در پے, ثم ارسلنا رسولنا تترا, لگاتار پیغمبر آئے. منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک. بہت سارے نبیوں کے واقعات اور قصے ہم نے آپ سے بتا دیے, اور بہت سارے نبیوں کے واقعات اور قصے آپ سے بھی نہیں بتائے. بے شمار پیغمبر آئے. اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے رسول کی زبان سے کیا, کہ میرے بعد نبی نہیں آئے گا, میری امت کے کاموں کو دنیا کے اندر رہ کر اللہ کا راستہ بتانے والوں میں کوئی نئی نبی آئے گا. صرف میرے صحابہ جو ہیں وہ دین کی گاڑی کو لے کے چلے, اور میرے صحابہ وہ کام کریں گے جو نبی سے کیا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی, ان کے ذمہ کام کیا تھا؟ مین کام, بڑا کام. اس زمانے میں ناپ تول میں لوگ گڑبڑ کرتے تھے, تولتے تھے تو اس میں ڈنڈی مار دیتے.
ناپتے تھے تو اس میں کم ناپتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے ایک پیغمبر کو بھیجا. یہ کون ہے پیغمبر؟ حضرت شعیب علیہ السلام. حضرت شعیب علیہ السلام پیغمبر ہیں. کاہے کے لیے آئے ہیں؟ ناپ تول کی کمی کو درست کروانے. قرآن کہہ رہا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ. خبردار ناپ تول میں گڑبڑ نہ کرنا، کمی نہ کرنا. وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ. یہ قرآن کی آیت ہے، کوئی تفسیر نہیں بیان کر رہا، کوئی حدیث نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے. اور پھر کیا کہا؟ وہ لوگ کی جو ناپ تول میں کمی کو پسند کرتے تھے، جن کا کاروبار نہ چلتا بغیر بے ایمانی کے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل یا شعیب قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء فی اموالنا ما نشاء او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. کہ اے شعیب، کیا تمہاری نماز یہ بتاتی ہے کہ ہم ناپ تول صحیح کریں؟ یہ وہ لوگ خود محسوس کر رہے ہیں. میں بتانا کیا چاہتا ہوں، ناپ تول کی کمی کے لیے اللہ نے زمین میں نبی بھیجا. اس کا نام شعیب ہے اور قرآن میں اس کا نام کے ساتھ تذکرہ ہے. اور نبی کی وفات کے بعد جب مرتد ہونا شروع ہوئے اور بہت بڑا ایک کام زکوٰۃ روک لی. میں زکوٰۃ کا انکار نہیں کہہ رہا ہوں، زکوٰۃ کا انکار تو کفر ہے، اور زکوٰۃ روک لی. مانعین زکوٰۃ کہیں گے ان کو. پھر آتا کوئی نبی، پھر آتا کوئی پیغمبر. نبی تو فرما چکے کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. اے اللہ بھی یہ کام کیسے پورا ہوگا؟ نبوت کے دعوے داروں سے مقابلہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے پیغمبر نہیں آئے گا، لیکن پیغمبر کا جانشین کھڑا ہوگا صدیق اکبر کے نام سے. وہ کام جو نبیوں کا ہے ہوا یا نہیں ہوا؟ سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب تم میں لوگ مرتد ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے پر ایک قوم کو بھیجے گا. یہ کون ہے قوم؟ یہ قوم کون ہے؟ وہی صحابہ. اور کہا یحبهم ویحبونہ، وہ اللہ کو ان کی طرف دیکھ رہا ہے. وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ ان کے لیے. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دین کو آگے بڑھایا. لہذا اب ہم نمک حلال اس وقت میں ہوں گے دین کے اعتبار سے جب اپنے بڑوں کو مانو. اور اگر ہم کو نمک حلال بننا ہے، ہم سراپا شکر گزار بنے اپنے بڑوں کا. یہ تو صحابہ کا ذکر ہے، اور مجھے بالقصد آج صحابہ اکرام کا کوئی لمبا چوڑا ذکر نہیں کرنا ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ صحابہ کا ذکر نام نہ ہو. میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ صحابہ سے متصل جو لوگ ہیں، حضرت نے کیا فرمایا تھا؟ جمعے کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے حدیث، خیر القرون قرنی کہا جاتا ہے. حالانکہ کسی روایت میں خیر القرون کا لفظ نہیں ہے، خیر امتی قرنی. خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. ان کے بعد جو ان سے ملے ہوئے لوگ ہیں وہ لوگ، یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین. خیر القرون، خیر امتی قرنی جو حضور نے فرمایا،
سب سے بہتر میرا زمانہ ہے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ قرنی کے اندر تو سب کچھ آ گیا. سب سے بہتر کون زمانہ ہے؟ کہا ہر ایک کا شروع لفظ لے لو. خیر القرون خیر امتی قرنی، تو قرن میں قاف صدیق کا اور راہ پر آخری لفظ لے لو راہ عمر، اور نون عثمان، اور یا علی. خلفائے راشدین آ گیا اس میں، خیر امتی قرنی اس سے ملے ہوئے. لہذا جب جیسا جیسا زمانہ گزر رہا ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، یہ سارے بزرگ ہمارے وہ ہیں جن کا لکھا ہوا بولا ہوا پتھر کی لکیر ہے. یہ قرآن و حدیث سے بولتے، جو قرآن جو حدیث بتا رہی ہے وہی یہ بول رہے ہیں. آگے چلیے، چلتے آئیے. حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ. حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ہاں، ان کو نصب العین بنا کر جو کام کیا گیا ہے وہ دیوبند کی زمین سے کیا گیا، اور اس سرزمین سے اس زمانے میں، پچھلے زمانے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، اس زمانے میں دیوبندیت کیا ہے اس کو سمجھ لو، قابل سمجھ میں آ جائے. دیکھو، اختلاف بری چیز نہیں ہے، اختلاف کو جھگڑا بنانا بری چیز ہے. اختلاف کو کبھی جھگڑا نہ بنانا، اختلاف کو کبھی جھگڑا نہ بنانا. اختلاف حضرت امام شافعی، امام ابو حنیفہ میں اختلاف ہے، حضرت امام مالک میں، امام ابو حنیفہ میں اختلاف ہے، لیکن وہ اختلاف کیسا ہے؟ ایک واقعہ مجھے یاد آیا. ہمارے بزرگوں میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، یعنی حضرت مولانا محمود صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، عجیب معاملہ. ایک مرتبہ سبق پڑھا رہے ہیں، اور سبق پڑھاتے پڑھاتے انہوں نے ایک عجیب بات کی. وہ یہ کہ امام ابو حنیفہ کی دلیل اتنی زوردار دے دی، اتنی زوردار دے دی کہ سارے اس وقت کے طالب علم، کیا معلوم اس میں حضرت بدی بھی ہوں، کیا معلوم اس میں حضرت رائے پوری، حضرت تھانوی بھی ہوں، سارے اکابر. تو کسی بزرگ نے حضرت شیخ الہند سے کہا کہ اگر اس وقت امام شافعی زندہ ہوتے تو وہ رجوع کر لیتے اپنے مذہب سے، آپ کی یہ دلیل سنتے. حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں، میاں تمہیں معلوم ہے اگر اس وقت امام شافعی ہوتے سب سے پہلے ان کے جوتے اٹھانے والا میں ہوتا، میں ان کے جوتے اٹھاتا. اختلاف ہے ہمارے بزرگوں میں، عجیب معاملہ. وہ جھگڑتے تھے لیکن نہ جھگڑوں میں شر تھا، وہ جھگڑتے تھے لیکن نہ جھگڑوں میں شر تھا. خلاف آشتی سے خوشائند تر. وہ لوگ، ان کے وہاں جھگڑا ہوتا تھا لیکن جھگڑا جھگڑے کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ حضرت تھانوی، حضرت مدنی، دو الگ الگ رائے ہیں. یہ سمجھ لیجئے اسی درخت کی شاخ تھانوی ہے اور اسی درخت کی شاخ مدنی ہے. اور حضرت تھانوی، حضرت مدنی اپنے زمانے کے وہ نیر تاباں ہیں اور یہ اپنے زمانے کے نیر تاباں ہیں. حضرت تھانوی کی لڑائی حضرت مدنی کے ساتھ، حضرت تھانوی کی لڑائی حضرت شیخ الہند کے ساتھ، حضرت شیخ الہند حضرت مدنی ایک طرف، حضرت تھانوی مولانا ظفر احمد صاحب ایک طرف. یہ سب ہمارے بزرگ ہیں. اگر ان کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا، ہمارا بس چلے گا تو ہم زبان چاقو قینچی سے کاٹ دیں.
ہمارے بزرگ ہیں، اور 7 سالہ میں خود میں نے دیکھا ہے، دارالعلوم میں 7 سالہ کا اجلاس ہوا تھا، تو میں اس وقت ہوش حواس میں تھا، فارغ ہو چکا تھا، میری 10 سال بندی ہوئی تھی اس میں۔ چنانچہ 2 نام نظر آئے، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری لاغیب سب سے بڑے عالم اپنے زمانے میں، اور بڑے بڑے اکابر، لیکن 2 نام نمایاں نظر آ رہے ہیں، ایک تھانوی کا نام، ایک مدنی کا نام، یہ 2 نام نمایاں نظر آ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں سے کہا حضرت مدنی کی طرف سے ہمارا دل صاف نہیں ہوتا ہے، ہم نے کہا نکال کے پھینک دی کہ اپنے دل، وہ دل بیکار ہے جو حضرت مدنی کی طرف سے صاف نہ ہو، وہ دل ہے کس کام کا؟ یہ برائی چڑھے گی اوپر، گیس جیسے اوپر جاتی ہے ایسے ہی برائی جائے گی۔ اگر کسی کی بھی برائی کی، میں دلیل سے بات کروں گا انشاءاللہ، عقیدت سے نہیں، میں حضرت مولانا اسد اللہ کا مرید ہوں، یاد رکھیے، ابھی ان کا تذکرہ کروں۔ وہ کون تھے؟ حضرت تھانوی کے خلفائے اجل میں سے، حضرت تھانوی کے زبردست خلیفہ، اور میرے دادا سلسلہ نقشبندیہ میں حضرت شاہ ابو احمد رحمۃ اللہ علیہ بھوپالی کے بیعت تھے، امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی۔ حضرت موسیٰ جی ترکیسری کا جو سلسلہ تھا وہی ہمارے دادا امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی کا سلسلہ۔ یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ عام طریقے پر آپ کے علم میں نہیں ہوگی۔ حضرت تھانوی اپنے خیال پر جمے ہوئے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ حضرت مدنی حضرت تھانوی کو چھوڑتے ہیں، یہ حضرت تھانوی حضرت مدنی کو چھوڑتے ہیں۔ رات میں پہنچ گئے تھانہ بھون، دروازہ بند ہے خانقاہ کا، باہر جہاں جوتے اتارے جاتے ہیں وہاں بستر لگا ہوا ہے حضرت مدنی، اور نماز تہجد کی پوری رات سوئے ہوں گے وہاں مچھروں میں، اور پوری رات اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور یاد کرتے کرتے صبح ہونے لگی، تہجد کا وقت جب ختم ہونے لگا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک گھر سے مسجد خانقاہ تشریف لائے، دیکھا کوئی لیٹا ہوا ہے۔ حضرت تھانوی نے غور کیا، اس زمانے میں ایسی لائٹیں ایسی بجلیاں نہیں ہوتی ہوں گی، کسی طرح دیکھا، اور دیکھنے کے بعد آپ اور یہاں اس طرح، کہا میں کیا کرتا، آپ کی تو خانقاہ بند تھی، میں کیسے اندر جاتا؟ خانقاہ بند تھی لیکن میرا گھر تو کھلا ہوا تھا۔ حضرت تھانوی فرما رہے میرا گھر تو کھلا ہوا تھا، رات میں کسی وقت بھی آپ جگاتے تو مجھے خوشی ہوئی۔ اس کے بعد میں کہا کہ کچھ لوگوں کو بھیج دیتے پہلے استقبال، اگر پہلے سے معلوم ہوتا کہ آپ آ رہے ہیں۔ فرمایا حضرت بدی فرما رہے اپنے گھر میں کوئی کہہ کر آتا ہے؟ کہا اچھا اگر اپنے گھر میں آئے تو بتائیے کیا کھائیے؟ فرمایا معمولی چیز ہے، شلجم کا اچار کھاؤں گا، شلجم کا اچار کھاؤں گا اور لسی پیوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ شلجم کا اچار لاؤ، لسی لاؤ، اور کھانے میں جو لوازمات تھے اس کو کھانا۔ اس زمانے میں پیسے چلتے تھے ہمارے یہاں، یعنی نوٹ نہیں چلتے تھے، 1 روپے کے چاندی کے سکے، اور اس کا گولا بنا دیتے تھے، کسی کو ہدیہ دینا ہوتا تھا تو وہ اسی میں دیتے۔ تو حضرت تھانوی نے حضرت مدنی کو ہدیہ دیا وہ نوٹ، اور کسی مرید سے کہا جاؤ صافہ لے کے آؤ بازار سے، وہ مرمل کا صافہ لے آیا۔ حضرت تھانوی نے وہ صافہ پیش کیا کہ یہ صافہ، حضرت آپ جوتے اگر دیجئے تو میں سر پہ رکھوں،
لیکن آپ کو معلوم ہے کہ میں ململ نہیں پہنتا ہوں، میں کھدر پہنتا ہوں۔ سخت مخالف حضرت تھانوی، انگریزوں سے لڑائی نہ لڑو، جو طریقہ تمہارا ہے وہ مت اختیار کرو، فلاں سے بھی لڑو، فلاں سے بھی لڑو۔ یہ حضرت تھانوی کا موقف۔ پھر فرمایا حضرت تھانوی نے جان کے نہیں لایا، جاؤ واپس کرو، کھدر کا صافہ لے کے۔ حضرت تھانوی نے کھدر کا صافہ جب منگوایا تو چپکے سے پیسے جو ہے وہ کونے میں باندھ دیے، کہا جب آپ نے صافہ دیا ہے تو باندھ بھی دیجئے۔ اللہ اکبر، حضرت تھانوی صافہ باندھ رہے، حضرت مکی صافہ بن گیا، بن کے تیار ہو گئے، اور وہ پیسے سر پر آ گئے۔ جب پیسے آئے تو حضرت تھانوی نے فرمایا یہ آپ نے کیا کیا؟ کہا میں آپ کو، یہ سنانا تھا آپ کو، میں آپ کو شیخ العالم کی جگہ پر سمجھتا ہوں، یعنی شیخ الہند کی جگہ پر سمجھتا ہوں۔ اے اللہ کے بندو، ایسی اگر زندگی ہمیں مل جائے، اگر ایسا ماحول مل جائے، ہمارے سارے کام بن جائیں، سارے کام بن جائیں۔ میرٹھ میں جمعے کی نماز میں حضرت مدنی کا کوئی مرید بیٹھا ہوا تھا، اور حضرت تھانوی کا کوئی مرید نماز پڑھا رہے تھے، اور نماز سے پہلے تقریر کر رہے تھے، اس میں انہوں نے حضرت مدنی کی برائی کی۔ وہ جو بیٹھا ہوا تھا حضرت مدنی کا مرید، بال بچوں سے زیادہ محبت تھی حضرت مدنی سے، ان کے مریدوں اپنی آل اولاد سے زیادہ محبت تھی۔ میں نے جب میں فارغ ہو کر کے گیا، وہاں آخری سال تھا میرا، تو میرے والد نے پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ فلاں کتاب فلاں کے، بخاری کون پڑھا رہا ہے؟ میں مولانا فخر الدین صاحب۔ پھر میں نے کہا کہ آپ کے استاد حضرت مدنی تھے، علم میں وہ بہت زیادہ ہوں گے، تقوی میں بہت زیادہ، لیکن پڑھانے کے معاملے میں حضرت مولانا فخر الدین سے آگے رہا۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ اس کو بیٹھ گیا، میں سڑک گیا وہاں سے کہیں مار لگا۔ میرے شیخ سے بہتر کوئی پڑھانے والا ہے۔ وہ پوری جماعت مرید ہوتی تھی جب فارغ ہوتا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مرید بیٹھا ہوا ہے اور یہ برا بھلا کہہ رہا ہے۔ جب نماز ہو گئی، کہا میرے شیخ کو تم نے ایسا ایسا کہا ہے؟ کہا میں نے سچ کہا۔ کہا اچھا، میں جا رہا ہوں تھانہ بھون اور تمہاری شکایت کروں گا، سننے کے لائق واقعہ ہے، میں تمہاری شکایت کروں گا۔ تھانہ بھون دوسرے دن یہ پہنچے، وہاں وہ بھی موجود تھے امام صاحب جنہوں نے برائی کی۔ اب حضرت تھانوی سے کہا کہ آپ کے فلاں مرید نے حضرت شیخ مدنی کے سلسلے میں یہ اور یہ اور یہ کہا۔ کہا اچھا بلاؤ اس کو، تم نے کہا تھا؟ کہا ہاں کہا تھا۔ کہا کس کو؟ یہاں سے جاؤ، چلو یہاں سے، دفع ہو یہاں سے، بستر لے جاؤ، سامان لے جاؤ، آج سے تم میرے مرید نہیں، میں تمہارا پیر ہوں۔ نکال دیا۔ بہت دنوں کے بعد کوئی سلسلہ جنبانی ہوئی، حضرت نے فرمایا کہ اچھا دیکھو ان کے پاس جاؤ اور وہ اگر معاف کر دے، یہ کون بڑی بات تھی، وہ پہنچ گیا حضرت مدنی کے پاس، تو حضرت مدنی سے کہا اس نے کہ ہم نے آپ کی بہت برائی کی تھی، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، ہمارے شیخ ہم سے ناراض ہو گئے۔ تو حضرت مدنی مسکرائے، کہنے لگے بھائی جاؤ، تو ہم نے معاف کر دیا۔ کہا ہم نے معاف کر دیا۔ کہا وہ نہیں معاف کریں گے تو ہم بتائیے کیا کریں گے؟ کہا دیکھو میں ان سے کہوں گا اگر وہ نہیں معاف کریں گے کہ آپ بھی معاف خیر ہو گئے۔ کہنا تمہاری بات پہ اعتبار نہیں، ان سے لکھوا کے لاؤ، ان سے لکھوا کے لاؤ۔ حضرت مدنی لکھ رہے ہیں میں نے معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیجئے۔ یہ ہے ہمارے بزرگ آپس میں لڑنے والے۔ اب وہ آیا، کہا بھائی تم نے معافی تو مانگ لی، انہوں نے معاف بھی کر دیا، لیکن اس کا علاج تو ہوا نہیں، حکیم الامت ہے نا، اس کا علاج تو ہوا نہیں۔ کہا علاج کیسے ہوگا؟ کہا 1 مہینے تک ہر نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد سب سے بڑا وظیفہ معلوم ہے کیا ہے؟ کیا؟ اے لوگوں میں جھوٹا ہوں، حضرت مدنی سچے ہیں۔ یہ 3 مرتبہ کہو، اے لوگوں میں جھوٹا ہوں، حضرت مدنی سچے ہیں۔
وہ 1 مہینے تک اسی طرح کہہ رہا ہے. میں تو کہتا ہوں اس آدمی کے کمال کی بات ہے. حضرت نے فرمایا اور 1 مہینے تک جب یہ عمل کروا لیا تو معلوم ہاں اب غلاظت دور ہو گئی. اکابر کے کو ماننا، اکابر کو ماننا، اعتماد میں لینا، یہ بڑی بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ پکڑ گئے. ایک صاحب کوئی جلد باز ہوں گے، وہ جلدی سے گئے، حضرت تھانوی کے یہاں موجود تھے، اور انہوں نے فوراً اس طرح سے جا کے کہا لیجیے پکڑ گئے. مالکہ خوش ہو گئے. تو حضرت تھانوی نے کہا کون پکڑ گیا؟ کہا مولی حسین احمد پکڑ گئے. تو لکھ رہے تھے حضرت، قلم ایسے رکھے اور فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ حسین احمد سے مجھے اتنا تعلق، کہ وہ تو اپنے خوشی سے پکڑے گئے ہیں. کہا حسین بھی تم کربلا کے میدان میں اپنی خوشی سے آئے تھے. یہ کون کہہ رہا؟ حضرت تھانوی کہہ رہے ہیں. کس کے لیے؟ حضرت مدنی. آپ غور کیجیے ہمارے اکابر کیسے تھے اور ان میں کیا تھا. اب آپ دیکھیے حضرت علامہ خالد محمود حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت، اور وہ خلیفہ تھے حضرت اقدس حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی. تو پھر ان کو ہمیشہ تھانوی بولی بولنا چاہیے. ہمیشہ وہ تھانوی بولی بولتے اور کوئی نہ بولی بولتے. فدائے ملت حضرت مولانا اسعد مدنی یہیں آئے ہیں. یہ جگہ ہو یا کوئی دوسری جگہ، وہاں جو پہلے جہاں تھے وہاں، اور کہا کہ ہم آپ کو دارالعلوم بلانا چاہتے ہیں. یہاں جو حضرت کے پاس رہنے والے حضرات احباب ہیں وہ ان کے علم میں یہ بات ہوئی. اور اس کے بعد کہا کہ ہم ویزے کا انتظام کر رہے ہیں. مولانا اسعد مدنی عظیمت کے پہاڑ، اور جس کام کو سوچ لے اس کام کو کر کے رہیں گے. چنانچہ حضرت مدنی کا بیٹا حضرت تھانوی کے خلیفہ کا خلیفہ اس کو بلانے کے لیے دوڑ دور کر رہے ہیں. بڑی کوشش کی، ویزا نہیں ملا. مجھ سے خود علامہ نے فرمایا رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ بھائی مجھے ویزا نہیں ملا. تو ہم نے کہا جی حضرت ہم سب لوگ بہت محنت کر رہے تھے، کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح آپ کو ویزا مل جائے، لیکن نہیں ملا. وہ آنے کے لیے تیار تھا. کاہے کے لیے؟ دارالعلوم میں درس دینے کے لیے. دارالعلوم میں درس دینے کے لیے کہ قادیانیت کے سلسلے میں، شیعت کے سلسلے میں جو حضرت کو خاص شغف ہے وہ وہاں آ کر کے بیان کریں. اور حضرت مولانا اسعد مدنی فدائے ملت اور جانشین شیخ الاسلام مولانا ارشد مدنی جب کبھی آئے ہیں ہمیشہ علامہ سے ملنے آئے. کیوں؟ وہ اختلافات کسی کو یاد ہی نہیں ہے، وہ سب بھولے ہوئے. ایک مرتبہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے کوئی بزرگ آئے اور ہمارے شیخ اسعد الامت حضرت مولانا اسعد اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لیے قالین بچھایا. ہم لوگ تو بورے پہ بیٹھتے تھے، صاف ستھرا بورا ہوتا تھا، اس پر جھاڑو لگا لیتے تھے، اسی پہ بیٹھتے. میں 4 سال ان کے پاس رہا ہوں قریب. اور اسی دن میرے بارے میں ایک شکایت کہی کہ یہ آپ کے پاس رہتا ہے دیوبندی ٹوپی پہنتا ہے. میرے استاد نے کہا اللہ ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میں حضرت کے پاس گیا کہ حضرت میں ٹوپی اتار دوں. فرمایا در عمل کوش ہر چخواہی پوش، جو جی چاہے پہنو، جیسی ٹوپی جی چاہے پہنو، عمل اچھا ہونا چاہیے. میں نے ٹوپی نہیں بدلی اسی وجہ سے نہیں بدلی. ورنہ کیا بڑھاپے میں اس طرح کی ٹوپی لگانے، میں بھی گول ٹوپی لگا، صافہ باندھتا تو گول ٹوپی لگاتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اکابر کے دل ملے ہوئے تھے. اگر ان سے کسی بات پر اختلاف ہوا ہے تو وہ اختلاف برائی کی حدوں پر نہیں پہنچا ہے اور برائی نہیں لایا ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں کے حال بالکل عجیب و غریب. تو خیر
حضرت مولانا اسد اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لیے انتظام کروایا، اور ایسا انتظام کہ چائے کا اور لوازمات کا اور سب کچھ. وہ آئے، اور آنے کے بعد مجھے ان کا نام نہیں یاد رہا، اس لیے کہ اس وقت میں 19 سال کا تھا اور میں کام کرتا تھا وہاں حجرے میں، خادم تھا حضرت کا، حضرت مولانا اسد اللہ صاحب کا. اور وہاں ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ مولانا حسین احمد کے ماننے والے کا، اسی لیے تو میں ان کا احترام کر رہا ہوں، یہ اسی لیے تو میں احترام کر رہا ہوں. حضرت مولانا ارشد آ جائیں، حضرت مولانا اسعد آ جائیں، حضرت مولانا اسد اللہ رحمۃ اللہ علیہ خوب ان کا احترام فرماتے تھے، خوب ان کی قدر کرتے تھے. آج ہمارا معاملہ یہ کس طرح سے کوئی معاملہ ہو گیا، بل لیجیے ہمارا ٹیمپریچر جو ہے بہت ہائی ہو گیا، تو ہمارے اکابر میں یہ دنیا میں 1400 اتنے سال ہو گئے. اب 1400 سال کے بعد جو اکابر ہیں ان کے بارے میں یہ نظریہ ہے. تھوڑا اور اوپر چڑھ جائیے، حضرت علی اور حضرت معاویہ میں اگر کوئی بات میں اختلاف ہو گیا تو، یا اور کسی صحابی میں اختلاف ہو گیا تو کس کو کھڑا کیا؟ تم کو کھڑا کیا گیا فیصلہ کرنے کے لیے. حضرت معاویہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 7 غزوات میں شریک کیا ہے. جنگ حنین میں حضرت معاویہ ساتھ میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ غور کیجیے. اور حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں ایک ہی نظریہ رکھتے ہیں. میں تو کہتا ہوں، اور آج بھی میں نے کہا اور آپ کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں کہ حضرت معاویہ کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا تو ایسے ہی ہے وہ جیسے صدیق اکبر کی شان میں گستاخی. حضرت علی کو اگر کوئی نہیں مانے گا تو اسی طرح ہے جیسے صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی کو نہ مانے. یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت معاویہ کو حضور نے کتابت وحی کا کام دیا اور اس کا اعتراف کیا. اور ابھی میں درس دے رہا تھا اب سے تقریباً 35 سال 40 سال پہلے، اور جنگ میں تو ایک صاحب تھے وہ وکیل مولانا شاہ صادق حسین صاحب، اس وقت حیات تھے، اور کہنے لگے حضرت معاویہ کے سلسلے میں کہ آپ ان کو کاتب وحی سمجھتے ہیں، وہ تو حضور کے میر منشی تھے. تو میں نے کہا نہیں بھائی، وہ کاتب وحی تھے. پھر کہا نہیں وہ میر منشی تھے. تو میں نے کہا اچھا پہلے کس کتاب میں لکھا ہے؟ اب میں گھبرایا، اس لیے کہ مجھے کتاب کا نام یاد نہیں تھا کہ کہاں دیکھا تو کئی جگہ. تو میں نے کہا آپ آگے آ جائیے، اتنی دیر میں سوچ لوں گا. ان کو آگے بلایا پھر بھی یاد نہیں آیا. تو میں نے سوچا ایسی کتاب کا نام لو جہاں تذکرہ ہونے کا امکان ہے. میں نے کہا البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے لکھا. اب کہنے لگا کتاب منگوائیے اور مجھے دکھائیے. یا اللہ، ہم نے کہا ٹھیک ہے کتاب لاؤ، لیکن وہ وقت شاید میں نے کبھی زندگی میں اس طرح دعا نہ مانگی جتنی دیر میں کتاب آ رہی ہے. میں نے کہا کہ اے اللہ میری کیا اوقات ہے، اگر آج نہیں ہے البدایہ میں تو آج دکھانے کے لیے اس کتاب میں نام آ جائے حضرت معاویہ کا کہ وہ کتابت وحی کرتے تھے، تو بس حضرت معاویہ ورنہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے دلوں کے اندر سے حضرت معاویہ کی محبت رخصت ہو جائے گی. بس یہ سوچتا رہا، دعا کرتا رہا، آمین کہتا رہا. ایک دم سے کتاب میں نے گلائی. اللہ تعالیٰ نے اس وقت دل کو اتنا مضبوط کر دیا تھا، اتنا مضبوط کر دیا تھا کہ بس جی چاہتا تھا کہ ساری کتاب پڑھنا. خیر وہ ہاتھ میں لی، حضرت معاویہ کا ترجمہ نکالو. خیر وہ بھی نکلا. اس میں لکھا تھا معاویہ ابن ابی سفیان. اس کے بعد
کان یکتب الوحی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سامنے بیٹھ کر کے وحی الہی کی کتابت کرتے، یہ کتابت کرتے تھے۔ قرآن کو امت تک پہنچانے والے دو ہیں، قرآن کو پیش کرنے والے دو ہیں، ایک تو جبریل نے پیش کیا حضور کو، اور حضور نے لے کر جیسے جبریل لائے تھے ویسے ہی اپنی امت کو دیا۔ وہ کون ہے؟ صحابہ۔ امت کو تک نہیں سمجھ میں آیا؟ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں، یہ آج کل ایسا حال نہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ، باطل سامنے سے بھی نہیں آ سکتا۔ سامنے کون ہے؟ جبریل۔ اور باطل کہاں ہے؟ راستے میں، آسمان و زمین کے راستے میں۔ ہاں، یہ جاتے تھے یہی شیاطین۔ اور کہا گیا فَمَن یجد الآن یجد لہ شہابا رصدا۔ اب اگر کوئی آئے گا تو ایسا بگولا آگ کا آئے گا کہ ہلاک ہو کے رہ جائیں گے، سب جل جائیں گے، راکھ ہو جائے گا۔ جبریل آ رہے ہیں، حضور کو دے دیا، حضور کو دے دیا، اب چلے گئے۔ اب جب قرآن اتر چکا تو حضور نے کس کو دیا؟ صحابہ۔ امت تک واسطہ کون بنا؟ صحابہ بنے۔ حضور تک واسطہ کون بنا؟ جبریل بنے۔ اللہ نے جو کام جبریل سے لیا تھا وہ صحابہ سے لیا، وہ صحابہ سے لیا۔ صحابہ اکرام نے وہ قرآن پیش کیا، لہذا ان کے اختلافات تک کوئی نہیں، کوئی آدمی سمجھ نہیں سکتا کہ اس کے اندر بھلائی کیا ہے۔ بتائیے، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ لڑائی ہو رہی ہے اور کھانا دشمن کے کیمپ میں جا کے کھا رہے ہیں، آپ کے ساتھ رہے اور کھانا ان کے ساتھ کھا رہے ہیں، خدا نہ خاصہ دونوں میں لڑائی نہیں ہوتی۔ تو یہ کیا ہوا؟ اگر یہاں کسی کا انتقال ہو گیا تو دونوں لشکر کے لوگ اس کی تجہیز تکفین کریں۔ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ اے معاویہ، نسبت صحابیت میں نہ میں تم سے زیادہ نہ تم مجھ سے زیادہ، ایمان و اسلام میں نہ میں تم سے زیادہ نہ تم مجھ سے زیادہ۔ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ فالحق ان ربنا واحد ودیننا واحد ودعوتنا فی الاسلام واحدۃ۔ عجیب بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اعتراف کر رہے ہیں، اے لوگوں، تم سر پکڑ کے رو گے جب معاویہ نہ رہیں گے۔ حضرت معاویہ کہہ رہے ہیں میں تو حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کروں گا، مسئلہ صرف خون عثمان کا ہے، علی کے ایمان سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں، ان کا ایمان مبرہ، وہ ہم سے افضل ہے، یہ حضرت معاویہ کہہ رہے ہیں۔ لہذا ہمارے علامہ خالد محمود کا معاملہ یہ تھا کہ لڑائی سے وہ دور، لڑائی نہیں لڑیں گے، جھگڑا نہیں کریں گے، حق کی نصرت کریں، حق کی نصرت کریں گے۔ میں کوئی تحریر سے نہیں بول رہا ہوں، میں نے کوئی تحریر نہیں پڑھی ہے جو میں بات کر رہا ہوں، میں خود جو سمجھ رہا ہوں، جو ان کے پاس آنے جانے میں مجھے معلوم ہوا ہے وہ میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کبھی بھی پارٹی پر نہیں بنے ہوئے۔ اگر کوئی آدمی مخالفت کرتا ہے کرے، میں اپنے علم کے مطابق، ہو سکتا ہے کہ کوئی بات ایسی ہوئی ہو تو وہ انسان تھے، خطا تو انسان ہی سے ہوتی ہے۔ تو یہ باتیں جو کہا گیا کہ آج اکابر کا تذکرہ ہو تو کہاں سے شروع کیا جائے، کہاں سے ختم کیا جائے۔ اور میں نے کہی ایک بات اور آپ کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے جن بزرگوں کو دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، وہ سارے کے سارے ایسے تھے، دھلے دھلائے، مزے مجائے۔ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ میں حفظ کرتا تھا اور پڑھنے میں بہت کمزور تھا اور یاد بھی نہیں ہوتا تھا، پڑھنے جانے میں چھوٹا سا تھا بالکل۔ تو ہمارے یہاں لکھنؤ سے کچھ دور کے فاصلے پر اشہی اعظم پور ایک مقام،
اور یہ صحیح آدم پور جو ہے یہ خاص حضرت مولانا ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ کا مرکز بھی ہے، اور یوں کہنا چاہیے ان کے مریدین کی بستی۔ وہاں حضرت پور پوری آئے ہوئے، حضرت شاہ عبد الغنی پور پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی کے سب سے بڑے خلیفہ۔ میرے والد مجھے لے کے گئے، اور وہاں جانے کے بعد حضرت کے قریب مجھے ڈھکیل دیا، اور حضرت تو پہلوان تھا، پوری چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے ماشاءاللہ۔ فرمایا یہ جس کو یاد نہیں ہوتا ہے، حفظ کر رہا یاد نہیں ہوتا، پڑھنے میں جی نہیں لگتا۔ مجھے چہرہ یاد ہے، کیا کہہ رہے تھے، کیسے کہہ رہے تھے، وہ الفاظ تو یاد نہیں، لیکن انہوں نے ایک بات کہی، استنجے میں مبالغہ کرو، استنجے میں مبالغہ کرو، بس اتنا۔ تو ہم کیا جانے استنجا کیا چیز ہوتی ہے، مبالغہ کیا چیز ہوتی ہے۔ تو والد صاحب نے مجھے بتایا کہ فوراً استنجا کر کے مت اٹھ جاؤ، بیٹھے رہو۔ اب بتائیے 8-9 سال کا لڑکا، اس سے کہنا بیٹھے رہو۔ خیر یہ ہوا بہت دیر تک تو بیٹھے رہتے تھے۔ سہارنپور جب گیا تو معلوم ہوا یہاں تو ڈھیلے سے پہلے استنجا کیا جاتا ہے، پانی بعد میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ سن 1967-68 کی بات کہہ رہا ہوں، سن 1967-68 کی بات۔ اب وہ عادت پڑی، الحمدللہ آج تک وہ عادت، اور ذہن اللہ کی مہربانی سے ایسا ہوا کہ پوری کتابوں میں اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے سب معلقہ پوری زبانی سنا سکتا، حماسہ کے اکثر اشعار سنا سکتا، متنبی کے اکثر اشعار سنا سکتا۔ میں سچ کہتا ہوں، اللہ پاک کی قسم مجھے اپنی تعریف مقصود ہے۔ میں اپنے بزرگوں کا کمال بتا رہا ہوں کہ ہمارے بزرگوں کا حال عجیب۔ یہ تو میں نے تذکرہ کیا کس کا، حضرت اقدس پھول پوری رحمت اللہ علیہ۔ ہم نے ختم نبوت کی ایک کانفرنس اور خوب پانی برس رہا، حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی میں تھے، اور ہردوئی سے 50 کلومیٹر کے فاصلے سنڈیلے میں، اور تا حد نظر مجمع۔ میں گیا، میں نے کہا ہردوئی میں جا کر کے حضرت کیسے آ گئے، سنڈیلے کی کانفرنس کے سلسلے میں آیا ہوں۔ کہا اچھا یہاں کیا کوئی پروگرام ہے؟ ہم نے جی حضرت جامع مسجد میں کچھ بات کہنا ہے، پانی برس رہا ہے، کیچڑ ہے۔ میں چلا گیا، میں نے کہا حضرت میں جا رہا ہوں۔ کہا ٹھیک۔ جب وہاں سے فارغ ہو کر کے، بیان سے فارغ ہو کے باہر آیا، دیکھا وزکیت پر حضرت مولانا ابرار الحق صاحب بیٹھے، اس حالت میں گئے۔ میں نے کہا حضرت آپ کیوں تشریف لائے؟ واہ ختم نبوت کے جلسہ ہو ہمارے شہر میں، اور ہم نہ ہوں۔ یہ ہمارے اکابر کا حال۔ حضرت مولانا اسد اللہ رحمت اللہ علیہ، ایک واقعہ پیش آیا، میری آنکھ میں اس جگہ کے اوپر اتنا بڑا دانا نکل آیا، نہ درد ہو اس میں، نہ وہ پھوٹے اور نہ ختم ہو، تو سخت پریشان، وضو کرتا تھا۔ حضرت سے جا کے کہا، حضرت نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میں پھر ایک دن جا کے کہا، نے کہا حضرت یہ کسی طرح ٹھیک نہیں ہو رہا، آپ دعا کر دیجیے۔ کہا اچھا جاؤ ٹھیک ہو جائے۔ ظہر کا وقت تھا، وضو کرنے آئے، وضو کیا، نماز پڑھی، دانا غائب، کہیں پتہ نہیں، کہیں نام و نشان نہیں۔ ایسے نہ معلوم کتنے واقعات حضرت مدنی کے، نہ معلوم کتنے واقعات حضرت تھانوی کے، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ، حضرت امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، اور میں بالکل ذرا سا ہمارے خاندان میں باپ جو ہے وہ اپنے لڑکوں سے اپنے استاد کے سامنے اور اپنے باپ کے سامنے نہیں بولتا، شرم کے مارے، یہ ہمارے لڑکے۔ چنانچہ میں کھڑا ہوا تھا
تم یہاں میرے والد نے وہی کام کیا جو حضرت رائے پوری ڈھکیل دیا حضرت کہ حضرت کا ہاتھ لگ گیا. اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے صاحب کشف بزرگ اور اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے مدبر اور اتنے بڑے یوں کہنا چاہیے پارسا اور بے نفس لوگوں میں سے تھے کہ جن کو مخلص انسان کہا جائے. آج کے دور میں اگر کسی کو اپنی تقلید کسی کی تقلید کی جائے تو ان میں حضرت مدنی رحمت اللہ. اسی طرح ہمارے سارے بزرگوں کا حال حضرت مولانا ابرار الحق رحمت اللہ علیہ, حضرت مولانا قاری صدیق بانگوی رحمت اللہ علیہ, اور اسی طریقے پر ہمارے شیخ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ, حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ. اللہ بس ایک دو باتیں یاد کر کے میں اپنی بات ختم کروں. حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ اللہ ایک دن میں ایک قرآن پڑھتے, پورے رمضان میں 30 قرآن, اور خود لکھا ہے 30 قرآن میں ایک پارہ روز پڑھتے تھے تو 30 پارے ہوگا نہیں ہوگا, ایک پارے کو 30 مرتبہ پڑھتے, اور وہ ایک مرتبہ تفسیر کے ساتھ بھی پڑھتے. اور کھانا کتنا کھاتے تھے؟ آدھی روٹی, سحری اور افطار میں ملا کر. وہ زندہ ہے, آرام سے سب کام ہو رہا ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ دوپہر میں جاتے تھے اپنے استاد کے حکم سے حضرت تھانوی کے پاس. ایک دن کھڑے ہوئے تھے تو حضرت تھانوی نے دیکھا کہ یہ کرتا پہنا, اور وہ کرتا جو ہے وہ پھٹا ہوا. بھائی کیسا ہے, کیسے پھٹا؟ کہا میں ململ کا کرتا پہنے. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے پھاڑ دیا, کہا ململ کا کرتا نہ پہنو, قدر کرو. حضرت تھانوی رحمت اللہ, حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ حضرت مدنی کے اوپر 100 جان سے قربان. ایک مرتبہ 2 بجے رات میں سہارنپور کی سردی میں پہنچ گئے. شیخ دروازہ کھٹکھٹایا, شیخ نیچے آئے اور کہا بھائی کون ہے؟ کہا میں ہوں. کہا بھائی حضرت اس وقت کوئی آتا نہیں, یہ تو چور چکار کے آنے کا وقت ہوتا ہے, اس وقت آپ کیسے آ گئے؟ کہا بھائی میں اپنے گھر پر آیا ہوں, آپ کیوں پریشان ہو رہے, اور میرے ساتھ 70 آدمی اور بھی ہیں, وہ کھانا کسی نے نہیں کھایا ہے. حضرت شیخ فرماتے ہیں, خود لکھتے ہیں کہ حضرت کی برکت سے جیسے ہی میں لکھتا, پتہ نہیں کدھر سے سامنے قصائی جا رہا تھا, میں نے کہا جتنا گوشت ہو جلدی سے پہنچا. کہنے لگے حضرت کی برکت سے 17 ہی منٹ میں کھانا پکا, 17 منٹ میں. میں نے خود دیکھا ہے شیخ کے گھر کے اندر جا کر کے, ایک چولہا نہیں ہے, بہت سارے چولہے, ایک پہ کچھ پک رہا ہے, ایک پہ کچھ پک رہا ہے, ایک پہ کچھ پک رہا ہے. یہ ہمارے اکابر جو تھے ایسے پیارے کہ ان کے جوتے اٹھانے کو مل جائے تو بہت بڑی سعادت کی بات. میں اپنا حال بتاتا ہوں. مدینہ منورہ پہلی مرتبہ میں گیا ہوں سن 1976 میں. حضرت شیخ سے ملاقات, مجھے معلوم تھا مدرسہ شریعہ میں برابر والے کمرے میں میں تھا اور برابر والے کمرے میں حضرت شیخ. میں ملنے کے لیے تعارف کرایا. حضرت میں سہارنپور میں پڑھ چکا ہوں. اچھا, والد کا نام میں نے بتایا, سب کو سب جانتے تھے. اور اس کے بعد میں نے کہا کہ حضرت وہاں سہارنپور میں تو آپ سے کوئی خاص عقیدت تھی نہیں, پڑھتا تھا ناظم صاحب کے پاس رہتا تھا, 4 سال رہا ہوں. کہا پیارے جو ناظم صاحب کا مرید ہے وہ میرا مرید ہے. ہم نے کہا روز پہنچانے جاتے تھے انہیں. پھر کہنے لگے, شیخ نے فرمایا اچھا کھانا ساتھ روزانہ. ہم نے کہا حضرت آزاد کر دیجیے, آج کھا لیں گے, پھر جب جی چاہے گا کھا لیں. پھر میں نے حبیب اللہ سے کہا, جو ہمارے ساتھی بھی تھے, اللہ غریب رحمت کرے, مولانا حبیب اللہ بہت بڑے عالموں میں سے, وہ ہم نے کہا جب شیخ جائیں سلام پڑھنے تو مجھے بتا دیں, میں شیخ کے ساتھ جاؤں گا. وہ آئے, اٹھو جلدی چلو شیخ جا رہے ہیں, وضو کرو. خیر باوضو ہو کر کے وہاں شیخ کے ساتھ, جب وہاں
गद्दा बिछाया गया मुआजम शरीफा के सामने जो दीवार बनी हुई है, उस वक्त वो दीवार नहीं थी, सड़क थी, उस वहाँ रोड था, रोड मतलब पक्का नहीं, कच्चा रोड। तो शेख के लिए जब गद्दा बिछाया गया तो एक आदमी समझा कि कोई मोहताज है, गरीब है, तो कुछ देने लगा। हम लोगों ने रोका, कहा नहीं, मना न करो, मैं तो मदीने का भिखारी हूँ, मैं मदीने का भिखारी हूँ। इस तरह के वाक़यात, इस तरह की बातें काहे के लिए? फिर कुरान में क्या कहा गया कि इन्नल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, कि जो लोग ईमान लाए, उन्होंने अच्छे काम किए, फरमाया अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत दिल के अंदर पैदा फरमा देता। अल्लाह ताला ने उनकी मोहब्बत सबके दिलों में पैदा फरमाई है, इसी तरह तो कुरान में फरमाया। तो अकाबिर से मोहब्बत करना, सहाबा इकराम की शान को पहचानना, हजरत खानदान के लोग, हजरत अहले बैत, हुजूर की बीवियां, हुजूर की साहिबजादी, हजरत हसनैन, हजरत अली, इन सब के मकाम व मर्तबे को समझना और उनसे अकीदत रखना, ये हमारा ईमान है। ये दरसगाह, ये जामिया या ये मदरसा जो कुछ भी है, ये हजरत अल्लामा खालिद महमूद की, कि जिनके अंदर अच्छाइयाँ ज़्यादा थी, अगर बुराइयाँ थी तो हमें मालूम नहीं, यकीनन कुछ न कुछ ऐब होते हैं, लेकिन उन ऐबों का तज़किरा नहीं होता है, अच्छाइयों का तज़किरा होता है। वो हमारे बुजुर्ग थे। इसी तरह हजरत मौलाना यूसुफ मुताला, ये भी हमारे बुजुर्ग थे, या और जो मौजूद हैं, अल्लाह पाक उनको बाकी रखे। हजरत मौलाना अरशद मदनी, हजरत मौलाना राबे हसनी, या और जो बुजुर्ग हम जानते नहीं, हजरत मौलाना हाशिम साहब ब्लैकबर्न वाले, ये सारे बुजुर्ग जो हैं वो हमारे इस मदरसे के जो जिम्मेदार हैं, मुफ्ती साहब और हमारे सकलैन भाई और जो जिम्मेदार लोग हैं, अल्लाह पाक सबको बाकी रखे और उनके फयूज़ व बरक़ात को आम फरमाए। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका व रसूलिका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि वसल्लम। या अल्लाह अपने करम से, अपने फज़ल से इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए और इसका सवाब हज़रत अल्लामा खालिद महमूद और हमारे तमाम बड़ों को जो दुनिया से जा चुके उनको पहुँचा दे। ऐ अल्लाह, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उनके सहाबा इकराम, ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, बुजुर्गान दीन, सबको इसका सवाब पहुँचा दे। हम सबको ऐ अल्लाह नूर ईमान से मुनव्वर फरमा दे। ऐ अल्लाह अपने करम से हमको दुनिया और आखिरत की नेमतों से माला माल फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे यहाँ फसाद झगड़े को ख़त्म फरमा दे। ऐ अल्लाह हमें आपस में मेल मोहब्बत शीर व शक्ल की तरह फरमा दे। ऐ अल्लाह पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हो रहा है, ऐ अल्लाह जालिम के पंजे को निरोड़ दे। ऐ अल्लाह जालिम को उसके जुल्म का बदला चखा दे। ऐ अल्लाह अपने करम से, अपने फضل से हम सबको ईमान पर जिंदा रख, ईमान पर मौत दे और ईमान वालों के साथ हमारा हश्र फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। हम हज़रत का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि आइंदा भी जब खुशी का मेहमानी है हमारी सरकत से फरमाते रहेंगे और हमारे सर पर अपने शफकत का हाथ रखते रहेंगे और इंशाल्लाह आइंदा जब इनकी तशरीफ आवेगी होगी हम बड़े सतह पर प्रोग्राम रखेंगे ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। हज़रत अल्लामा साहब के हवाले से जो जिक्र फरमाया हज़रत ने, सहाबा पर हज़रत अल्लामा साहब का का बहुत काम है, बड़ी बड़ी ज़ख़ीम किताबें मौजूद हैं और किसी साथी को शौक़ हो अहले इल्म तशरीफ़ फरमाएँ वो ले सकते हैं। हज़रत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कातिब वही के हवाले से हज़रत अल्लामा साहब का ये चार्ट हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो पूरा उनकी गवाही है कि हज़रत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या उनके यहाँ मुकाम था। तो अगर उनकी गवाही भी किसी को मंजूर नहीं है तो फिर उसका अल्लाह ही हाफ़िज़ है, वो अपनी जहन्नम का खुद असबाब पैदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए।
تمام مہمان حضرات سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے ساتھیوں نے کچھ اہتمام کیا ہے میزبانی سے، وہ اس کے لیے اوپر تشریف لے لیں۔ صحیح